آئیے جب بالکل موڈ بن چکا ہے تو قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس کا خاص طور سے ترجمہ ملاحظہ فرما رہے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ راہ چل، توجہ چاہوں گا، راہ چل اس کی جو تجھے میری جانب رجوع لایا، میری طرف رجوع لایا۔ ابھی اعلیٰ حضرت کی بلاغت اور فصاحت ہے، ان کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے بھی عالم دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے دادا حضور محدث اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہی میں آدھے قرآن کا ترجمہ کر دیا اور فرمایا آپ کا ترجمہ حضور خواص کے لیے ہے تو میں عوام کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ پیچھے پیچھے چل اس کے، اتباع کا مطلب پیچھے چلنا، جو تجھے میری طرف لے کر آیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ، رجوع آیا یعنی لے کر آیا۔ واہ، لے کر آنے کی صورت یہی ہوتی ہے نا، جیسے میں کسی کا ہاتھ پکڑوں اور کہوں چل، صوفی صاحب کا ہاتھ پکڑ کے کہوں چل تو صوفی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ میں آیا، وہ یہی کہیں گے مجھے نورانی میاں لے کر آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ آٹومیٹک ہل رہا ہے یا کوئی ہلا رہا ہے؟ اچھا، ارے وقت میں آ رہا ہے۔ اس بشر کے لیے ایک چھوٹا سا حجر لے آؤ۔ کیا بات ہے، واہ، ہاں اب یہ بس اب آپ چھوئیے مت۔ چلیے چلے چلے۔ 2 سال پہلے میں یہاں آیا تھا، پھر آیا ہوں۔ پہلی بار جب آیا تھا تو آنا کہا جائے گا، اب آیا ہوں تو یہ کہا جائے گا حضرت آپ پھر وہیں لوٹ کر آئے جہاں سے 2 سال پہلے گئے۔ سبحان اللہ، واہ، تو پہلی بار آنا اور ہے اور دوسری بار آنا اور یہی اور قابل غور ہے۔ سبحان اللہ، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لوٹنا یا لوٹانا کہتے کس نے۔ ایک صاحب نکلے کمانے کے لیے بمبئی، 8-10 سال محنت کی، پلٹ کے پھر جا لوٹ آئے تو کہا ارے 8-10 سال میں لوٹ آئے۔ یہ لوٹ آنا بتا رہا ہے کہ آپ کی زمین یہی ہے، آپ کا مقصد یہی ہے، آپ کی جنم بھومی کرم بھومی سب کچھ یہی ہے، آپ کا ٹارگٹ یہی ہے، بس آپ گئے تھے پھر لوٹ کے آ گئے۔ بے شک، وہی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے اس کی راہ چل، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے میری طرف رجوع لایا، لے کر آیا۔ کچھ گڑبڑ ہے، خیر بولیے مت، کوئی ہے جو ہمیں پکڑ کے کہیں سے لے کر وہاں لے گیا جہاں سے ہم چلے تھے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میری طرف رجوع لایا، یہ رجوع لانا، یہ انابت، سبیل من اناب الیہ، یہ انابت بتا رہی ہے کہ ہم وہیں پہنچے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایک مقام پہ اور فرمایا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اس لوٹنے کو سمجھنا ہے تو پھر اور ذہن کو باریک کرو۔ عام طور پہ ہم مصیبت کے وقت اس آیت کو پڑھتے ہیں، اور ہمارے یہاں یو پی میں تو لائٹ بھی چلی جائے تو لوگ اسی آیت کو پڑھتے ہیں۔ میں نے بہت لمبا کلو دے دیا، سمجھ گئے ہوگے کیا ہے؟ کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترجمہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، اسی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹنے والے۔ We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty۔
کس طرح سے ہم پلٹے ہیں، کس طرح سے ہم لوٹے ہیں، اس کی ایک عالمانہ بھی تفسیر ہے اور ایک عارفانہ بھی ہے۔ میرا جی چاہ رہا کہ پہلے میں عارفوں کی بات سے بات شروع کروں۔ سبحان اللہ، واہ، کس طرح سے ہم پلٹے ہیں، ہمارا سفر کیسا تھا، پہلے وہ کیچ کریں۔ پہلے ہم کہیں نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی وجود نہیں تھا، پھر اللہ نے حکم دیا، کن کہا، تو ہم عالم ارواح میں آ گئے۔ وہاں سے حکم ہوا دنیا بدلو، تو ہم باپ کی پیٹھ میں چلے گئے، واہ، صلب اب میں آ گئے۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم باپ کی پیٹھ میں ہیں۔ حکم ہوا دنیا بدلو، کیا بات، تو ہم ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ ماں کے پیٹ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، 9 مہینہ، جب تک اللہ نے چاہا ہم شکم مادر میں ہیں۔ بے شک، حکم ہوا دنیا بدلو، تو ہم یہاں آ گئے، اس مصیبتستان میں آ گئے۔ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 95 سال، بس اب کوئی سنچری نہیں مار پاتا۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم یہاں۔ حکم ہوا دنیا بدلو، کیا بات، چینج یور ورلڈ۔ ہم کہاں چلے گئے؟ قبر میں چلے گئے۔ کہاں؟ قبر میں، قبر میں۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم قبر میں۔ 5000 سال، 10,000 سال، 20,000 سال، 30,000 سال، جب تک اس نے چاہا ہم قبر میں۔ حکم ہوا دنیا بدلو، ہم کہاں چلے گئے؟ محشر میں چلے گئے۔ ان دا ڈے آف ججمنٹ، محشر میں پہنچ گئے۔ 1 ساعت، 1 لحظہ، 1 آن، 1 گھڑی، 1 مومنٹ، 1 سیکنڈ، جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں۔ حکم ہوا دنیا بدلو، ہم جنت میں چلے گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ بتاؤ، ہم کو دنیا بدل رہے ہیں، ہم مریں گے کب؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ، عارفوں کی بات ایسے ہی ہوتی ہے، ہم مریں، when we will die۔ ہم تو صرف ایک ملک سے، ایک شہر سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک دنیا سے دوسری جگہ جا رہے، ہم مریں گے کب؟ کیا بات ہے، ارے نقل کے اندھوں سے کہو، جو ماذ اللہ انبیاء کو اور ہمارے آقا کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتا ہے، ان سے کو سن، ارے جب یہ موت ہمیں نہ مٹا سکی تو ہمارے آقا کو کیا مٹائے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت اعظم، حضور تاج العلماء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اب آپ کہیے قرآن پاک میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کیا بات، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنا، چکھنا، واہ، چکھنا سمجھتے ہو؟ جیسے ایک صاحب نے سالن دیا کہ حضرت چکھ لیجیے، میں نے ایک چمچ ایسے نکالا، اسے کیا کہتے ہیں؟ چکھنا۔ اب اگر کوئی بہن 12 روٹی اور 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے پوچھے بہن کیا کر رہی ہو؟ چکھ رہی ہیں، تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا ہے۔ کیا بات ہے، واہ، اب اتنی رات ہو گئی، ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ سمجھانا تھا، چکھنا میں سمجھتا ہوں یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ، بس 1 سیکنڈ کا ہے وہ، بس اتنا ہی ہے چکھنا، مطلب موت بس اتنی ہی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ، آئی، چکھا اور گئی۔ کیا بات ہے، واہ، موت پورا پیٹ بھر کے نہیں آئی، اسے پیٹ بھر کے نہیں کھانا، صرف چکھنا، چکھنا۔ ارے غوث اعظم کے دیوانوں، جب موت کی ہمت نہ پڑی کہ ہمارے سامنے حد سے زیادہ وقت گزار کر ہمیں ختم کر دے، صرف چکھنے اور مزہ چکھانے کے لیے آئی۔ ارے جب ایک قادری کو صرف چکھنے اور چکھانے کے لیے آئی ہے تو اس غوث اعظم کو کیا مٹائے گی جو تم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے کو؟ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادہ غوث اعظم، حضور تاج العلماء، جشن غوث الورا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بس کیا بات اتنی ہے، ہی موت ہے، چکھنا ہے۔ آئی گئی، تو ہم پہلے عالم ارواح میں، وہاں سے باپ کی صلب میں، وہاں سے ماں کے پیٹ میں، وہاں سے اس دنیا میں، یہاں سے قبر میں، قبر سے محشر میں، محشر سے جنت۔ کیا بات ہے، ایک بات اور کہوں، یہ جو ہم لوٹ رہے ہیں، رجوع ہمارا ہو رہا ہے،
یہ بھی اننیسیسری نہیں ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک سبب رکھا ہے. بلا شبہ بارش اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ بادلوں کا اسباب مہیا کرتا ہے، بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے پھر برساتا ہے. تو ایک سبب اللہ تعالیٰ بناتا ہے جس سبب سے ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ذریعہ. ہمارا یہ ٹرانسفر بھی بلا وجہ نہیں ہے، سب کے پیچھے ایک سبب ہے. کیا ہے سبب؟ یعنی وجہ. جیسے ہم جب باپ کی صلب میں نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں، وہاں سے باپ کی صلب میں آئے تو اس کا سبب کیا بنا؟ حکم رب. کیا بنا؟ توجہ سے سنیے گا. حکم رب. باپ کی صلب سے ماں کے پیٹ میں آئے، اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب کیا بنا؟ نکاح. کیا بنا؟ نکاح نہ ہوتا ابا اماں کا تو ہم آتے. سمجھتے چلو. اب ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے، اس کا سبب کیا بنا؟ اللہ نے کیا بنایا اس کا سبب؟ درد زہ، لیبر پین، پرسو پیڑا. وہ ہوئی تو ہمارا جنم ہوا. اب اس دنیا سے قبر میں جانا ہے، اگلا اسٹیشن قبر. تو قبر میں جب ہم جائیں گے تو اس کا سبب کیا بنا؟ قبض روح. توجہ سبحان اللہ. واہ واہ. قبض روح. اللہ نے سبب بنایا روح کو قبض کرنا ہے. اچھا قبر میں ہم ہیں ہزاروں سال، وہاں سے محشر میں اٹھے تو اس کا سبب کیا بنا؟ محشر میں اٹھے سبب بنا سور اسرافیل. حضرت اسرافیل نے سور پھونکا، قیامت آ گئی، ہم قبر سے محشر میں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ سمجھتے چلو. تو باپ کی صلب سے ماں کے پیٹ میں آئے، سبب نکاح. ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، سبب درد زہ. دنیا سے قبر میں گئے، سبب بنا قبض روح. قبر سے محشر میں گئے تو سبب بنا سورہ اسرافیل. اسی طرح محشر سے ہم جب جنت میں جائیں گے تو سبب بنے گا شفاعت مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، شہزادہ غوث اعظم. زور سے بولو کیا سبب بنا؟ شفاعت مصطفیٰ. اب یہی سمجھو، یعنی ہم چلے اللہ کے حکم سے، پہنچنا ہے اللہ کی جنت میں. آخری سبب ہے ذات پاک مصطفیٰ. تو یہ رب فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندو مجھ تک اگر سلامتی کے ساتھ اپنا سفر طے کرنا تو ادھر ادھر نہیں، بس نبی کا دامن پکڑ لے، ان کی شفاعت تجھے مل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بہت خوب. واہ لاجواب. اس کے پیچھے پیچھے چل جو تجھے میری طرف لے کر آیا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اس کی ضرورت بھی، اس کے بغیر کام نہیں چلنے والا. بالکل نہیں چلے. کیونکہ ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. قرآن پاک میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسان اور جنات کو کیول اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، رب تعالیٰ نے فرمایا. اور عبادت کیا ہے؟ العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ. عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. جس سے اللہ راضی ہو جائے اسی کو عبادت کہتے ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ ہم یہاں کسی اور کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے ہیں. بے شک بے شک. سبحان کیا ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے. And this is only one motto, one hadaf, only one goal, how to please Almighty Allah. بس اللہ کیسے راضی ہو جائے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کیسے کریں، یہ ایشو سب سے بڑا ہے. ایک صاحب نے سوچ لیا میرا مرید تھا کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھ حضرت کو اگر خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے تو شاندار کھانا بنا کے کھلا دو. اس نے مجھے اپنے گھر میں دعوت دی. چکن ہے، مٹن ہے، قورمہ ہے، شاورما ہے، باسترما ہے، اللہ جانے کیا کیا ماں ہے، اور بریانی بھی ہے. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا، ٹاپ کوالٹی کا تھا. One of the most delicious recipe, extraordinary cooking, لاجواب خوشبو تھی. لیکن میں نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا. کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے حساب سے نہیں تھا. کھا تو لیا، مرید کی دعوت تھی، دعا بھی دے دیا، لیکن بس منہ ہی سے دعا نکلی، دل کو پتہ بھی نہیں چلا. ہنستے ہنستے کیا سمجھا آپ نے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟
جملہ دیتا ہوں، پسند آ جائے تو دعا دینا. کیا سمجھا کہ بلا تشبیہ جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسا ہی رحمان کو راضی کرنا ہے تو رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ. اب میری پسند جاننا تو میں تو کھٹ سے بتا دوں گا مجھے یہ پسند ہے. یہ زیادہ چٹک مٹک نہ بنانا، سادی دال بنا دینا، سادی روٹی بنا دینا، سادہ چاول بنا دینا، سادی سبزی. کھانا جتنا سادہ ہوگا انشاءاللہ دعا اتنی زیادہ ہوگی. سبحان. اور میں مسلمان ہوں تو میری غیرت اسلامی کو نقصان نہ پہنچے تو گوشت بھی بنا دینا. سبحان اللہ. لیکن پسند تو سادہ ہے نا. خیر آپ نے مجھ سے پوچھا، میں آپ کے قریب، آپ میرے قریب کھٹ سے پوچھ لیا، میں نے بتا دیا. پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کی پسند کیسے. کیا بات ہے. How can you recognize the will of Almighty Allah? What does He like? اسے کیا پسند ہے؟ This is going to be a big challenge. یہ سب سے اہم چیز ہے. آگے سے لے کے پیچھے تک میں سب کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے ہمیں 5 اندریاں دی. توجہ چاہوں گا. 5 اندریاں یعنی حواس خمسہ. میں عقل کی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں، وہ مدرسے میں پڑھائی جاتی، جتنی آپ سمجھ سکتے ہو وہ 5 اندریاں، 5 مہان شکتیاں، 5 source of knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala granted us with 5 source of knowledge to recognize, to identify anything else. کسی چیز کو جاننا یا پہچاننا ہے تو اللہ نے ہمیں 5 شکتیاں دی ہیں. کتنی؟ فار ایگزامپل یہ مائک کھڑا ملائم ہے کہ کڑا، اس کو کیسے جاننا ہے؟ چھونا پڑے گا. جب چھوا تو پتا چلا کہ یہ جو ہے یہ ملائم نہیں ہے. ملائم تو بیچارے یوپی میں بہت پریشان ہے. یہ کڑا ہے. کیا ہے؟ کڑا ہے. کیسے پتا چلا؟ جب چھوا. یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ دیکھا تو پتا چلا. یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار، سونگا تو پتا چلا. یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، سنا تو پتا چلا. یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے کہ یہاں کی جو آلو ڈال کے پلاؤ ٹائپ کا بناتے ہیں وہ ہے، اچھی ہے کہ بری ہے، کیسے معلوم؟ چکھا تو پتا چلا. تو 5 اندریاں اللہ نے ہمیں دی ہیں کسی چیز کا ادراک کرنے کے لیے. مجھے بتاؤ جالور والوں کہ جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اسے چھو نہیں سکتے، چاہ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر اس کی مرضی کیسے جانے، اس کی پسند کیسے جانے؟ کچھ پلے پڑ رہا جی. ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، تو اس کی پسند کیسے جانے؟ یہ معاملہ آ گیا میرے ایک مرید کے سامنے. وہ میری پسند سے کھانا بنا کے مجھے خوش کرنا چاہتا تھا، مگر پرابلم یہ تھا کہ میرے سامنے آتی اس کی ہوا نکل جاتی تھی، کچھ منہ سے نکلتے ہی نہیں تھا. کیسے کہوں پیر صاحب سے؟ تو اسے کسی نے مشورہ دیا، دیکھ نورانی میاں کو خوش کرنا ان کے پسند کا کھانا، اور ہمت نہیں پڑ رہی ہے پیر صاحب سے پوچھنے کی، گھبرا مت. حافظ اسحاق صاحب ہے نا ساتھ میں جو بھی اناؤنسنگ کر رہے تھے، حضرت کے ساتھ بہت رہتے ہیں پروگراموں میں اکثر، ان سے پوچھو. وہ بھاگتا ہوا آیا حافظ صاحب کے پاس. حافظ صاحب بتائیے حضرت کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے کھٹ سے کہا کہ دال بنا دینا، روٹی بنا دینا، ہری ہری سبزی، تیل پانی کم رہے، سادی روٹی ہو، اس میں گھی نہ ہو، سب بتا دیا انہوں نے. میں دسترخوان پہ جب پہنچا تو مجھے میری پسند کا کھانا. سبحان اللہ. مجھ سے پوچھا نہیں لیکن میری پسند جان گیا. کیا بات ہے، واہ. میری پسند جان گیا. کس نے بتایا؟ جو میرے قریب ہے. کیا بات ہے، جو قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ رازدار ہوتا ہے، وہی حبیب ہوتا ہے. بلا تشبیہ مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، ایسا ہی رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، جشن غوث الورا. سبحان. اور جو رحمان کے قریب ہیں وہی تو ہم غریبوں کے حبیب ہیں. سبحان اللہ. نبی نے فرمایا I am the most nearest to Almighty Allah. میں سب سے زیادہ قریب ہوں، مجھے پتا ہے اسے کیا پسند ہے. سبحان. حضور نے فرمایا
اے اللہ کے بندوں اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہاڑوں پہ مت چڑھو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ چپل اتار کے نیلوں کا سفر مت کرو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اپنی پوجا پدھتی کے انوسار دھرم کا انوسرن مت کرو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے آرتی مت اتارو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ گرجا میں جا کر عیسیٰ کے سامنے مت جھکو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ کی نقل مت کرو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ارے صرف بھوکے مت رہو، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے۔ روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے۔ حج کرو، اللہ کو پسند ہے۔ زکات دو، اللہ کو پسند ہے۔ نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے۔ خیرات کرو، اللہ کو پسند ہے۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ کو پسند ہے۔ بیواؤں کا سہارا بنو، اللہ کو پسند ہے۔ نادار کو کھانا دو، اللہ کو پسند ہے۔ مسجدیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے۔ مدرسے بناؤ، اللہ کو پسند ہے۔ خانقاہیں بناؤ، اللہ کو پسند ہے۔ علماء کی عزت کرو، اللہ کو پسند ہے۔ سادات کی خدمت کرو، اللہ کو پسند ہے۔ خوب نیکیاں کرو، اللہ کو پسند ہے۔ حضور فرما رہے نماز پڑھو مگر پچھلی امتوں کی طرح نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ کو میری ادا پسند ہے۔ ویسے ہی سجدہ کرو جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ حج کرنا ہے تو پچھلوں کی نقل مت کرو، طواف ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، سعی ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں، مینا مزدلفہ عرفات میں ویسے ہی قیام کرو جیسے میں کرتا ہوں، رمیے جمار ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو بھوکے پیاسے مت رہو، سحری کرو جیسے میں کرتا ہوں، افطار کرو جیسے میں کرتا ہوں۔ ارے ہر وہ کام کر جو میں کرتا ہوں، کیونکہ حکم اتبع واتبع سبیل من اناب الیہ۔ اے اللہ کے بندے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو میری اتباع کر، میری نقل کر۔ ارے چل میرے پیچھے پیچھے، جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت بھی ادا ہوگی، مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے رفع اعظم، حضور تاج العلماء، جشن غوث الورا۔ واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ ذریعہ عظم سب سے بڑا ذریعہ ہے، کیا بات ہے، واہ، سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ کیا ہے؟ وسیلہ۔ بولو بھائی، وسیلہ۔ آپ کو تو سال میں ایک بار بولنا ہے، مجھے بار بار بولنا ہے۔ کیا بات ہے، وسیلہ ہے۔ کیا ہے؟ وسیلہ۔ وسیلہ ہے۔ ابھی جیسے اسٹیج پہ میں آیا تو مجھے سیڑھیوں کا وسیلہ لینا پڑا کہ نہیں؟ بے شک۔ صرف 4-5 فٹ اسٹیج، بغیر زینے کے اسٹیج پہ آنا ناممکن ہو گیا۔ ہاں، یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی جمپ کر کے آنا تو الگ بات ہے، لیکن کتنا جمپ کرے گا؟ کیا 2-3 مالا جمپ کر لے گا؟ چاہے جتنا بڑا جمناسٹک ہو، نہیں کر سکتا۔ 3-4 مالے پہ اگر جانا ہے تو پھر سیڑھی کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت؟ بولتے رہو، کیونکہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ مدرسے میں پڑھایا بھی نہیں جاتا، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، اس لیے آپ بولتے رہو۔ اور اوپر اگر جانا ہے 8-10 مالا تو کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ سب کو پکڑ گا، آپ کا سبجیکٹ ہے یہ لفٹ کا وسیلہ۔ اچھا، اور اوپر جانا 50-60 نہیں 100 مالا جانا ہے، جیسے برج خلیفہ پہ آپ چڑھ رہے ہیں، یا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ چڑھ رہے ہیں، یا پھر ملیشیا کی وہ بڑی والی عمارت، تو پھر وہ یہ ہماری اور آپ والی لفٹ نہیں چلے گی، پھر سپر جیٹ لفٹ جو 1 سیکنڈ میں 10 مالا جاتی ہے، کان وان بجنے لگتا ہے، اس کا وسیلہ۔ کس کا؟ اچھا، اور اوپر جانا پڑ جائے 15-20 ہزار فٹ اوپر تو پھر چوپر کا وسیلہ، ہیلی کاپٹر کا۔ کس کا؟ جانتے ہو نا؟ اچھا، اور اوپر جانا پڑ جائے 20,000 فٹ کے اوپر تو پھر ATR پلین جو چھوٹا والا ہوتا ہے، 72 ATR یا پھر 160 ATR جو 60 سیٹ والا، اس کا وسیلہ۔ اور اوپر جانا پڑ جائے 30-35 ہزار فٹ کا معاملہ ہے تو پھر 320 بوئنگ ایئر بس یا کم سے کم 737 بوئنگ کا وسیلہ۔ اور اوپر جانا پڑ جائے 40 کے اوپر، 40,000 فٹ کے اوپر جانا ہے تو پھر 380 ڈبل ڈیکر یا پھر 474 جمبو جیٹ کا وسیلہ۔ ابھی اتنی دیر لینا چاہیے۔ اور اوپر جانا پڑ جائے تو 1,00,000 فٹ اوپر تو
تو پھر راکٹ کا وسیلہ، کیونکہ راکٹ یوں نہیں جاتا، یوں جاتا ہے. کیسے؟ برابر بول رہا ہوں نا، اگر کہیں غلط ہو جائے تو کریکشن کیجئے گا، کیونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. ارشاد ارشاد، بہت کچھ تو بتا دیا. راکٹ کا وسیلہ. اچھا، اور اوپر اگر جانا پڑ جائے ایک دم 2-3 لاکھ فٹ اوپر، اس سے بھی اوپر جا رہا ہے، تو پھر سیٹلائٹ کا وسیلہ. کس کا؟ قمر صناعی کا وسیلہ. منگل یان میں جانے والا جو ہوتا ہے چندریان، اس کا وسیلہ. اچھا، اور اوپر جانا پڑ جائے، ہنسو مت، پھر ایک دن چلے ہی جاؤ. سب کے جائیں گے، تیرے باپ جائیں گے، اب بالکل پڑاک سے چلے جائیں گے. اچھا، ہنستے ہنستے کچھ سمجھ میں آیا؟ صرف ہنستے رہے. ہاں، کیا سمجھ میں آیا؟ وسیلہ چاہیے. نہیں سمجھ میں آیا. سنو، کیا سمجھے کہ جتنا اوپر جانا اتنا شکتیشالی وسیلہ چاہیے، بے شک بے شک. واہ، اتنا پاورفل وسیلہ چاہیے. سبحان اللہ. یاد رکھ، اگر تجھے مختوم اشرف تک جانا تو اپنے پیر کا وسیلہ سمجھ. سبحان اللہ. غریب نواز تک جانا تو خواجہ قطب کا وسیلہ پکڑ. اگر تجھے غوث اعظم کو راضی کرنا تو عبدالرزاق تاج العراق کا وسیلہ پکڑ. تجھے اگر امام حسن و حسین کو راضی کرنا تو غوث اعظم کا وسیلہ پکڑ. مولا علی تک جانا ہے تو حسن حسین کا وسیلہ تھام. نبی تک جانا ہے تو علی کا وسیلہ تھام. اور خدا تک جانا ہے تو مصطفیٰ کا وسیلہ. نعرے تکبیر، نعرے غوث اعظم، حضور تاج العلماء، میرے خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر. سبحان اللہ. وسیلہ تھا. کیا بات. وسیلہ ضروری ہے نیچے سے اوپر جانے کے لیے. واہ 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 واہ. ہاں، اگر کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہے کسی وسیلے کی ضرورت ہے. جسے ڈھکیل دو بھی، بوتل کی ڈھکیل دو گر جائے گی. 10,000 فٹ سے کھڑکی کھول کے فلیٹ کا ڈھکیل دو گر جائے گا. زمین کا آکرشن اسے اپنی طرف آکرشت کرے گا، اٹریکٹ کرے گا، وہ ٹپک جائے گا. تو وسیلہ اوپر سے نیچے آنے کے لیے نہیں، نیچے سے بولیے اوپر جانے. اب اگر کوئی کہے کہ وسیلہ ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے، سمجھ جانا یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے. نیچے سے بات ہے. واہ واہ. نیچے سے اوپر جا رہا. اور کوئی اپنے اجتماع میں چلائے، چیخے، کہے وسیلہ ضروری نہیں ضروری نہیں، جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے. اوپر سے نیچے آ رہا ہے. تو کیا سمجھے کہ اونچ کے لیے وسیلہ ضروری ہے، نیچ کے لیے وسیلہ نہیں. سبحان اللہ. واہ، بہت خوب. سبحان اللہ. واہ واہ. تبھی میرے دادا جان حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر. کیا بات ہے. غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. کیا بات ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. راہ پکڑ اس کی جو تجھے میری جانب رجوع لایا، جو تجھے لے کر آیا، چاہے خود لے کر آیا ہو یا کسی کو اپنا نائب بنا کر کہا ہو اسے پکڑ لے، لے کر آیا. اور اس روشنی میں ایک آیت اور میرے ذہن میں ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن یوم ندعو، ہم آواز دیں گے، پکاریں گے سب کو ان کے امام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام کا مطلب مسجد کا امام نہیں ہے. پتا چلا کل سے امام صاحب کو بریانی کھلانا شروع کر دیا. کھلائیے، ایز اے امام عزت کیجیے، لیکن اس آیت کو مس کریکٹ مت کیجیے گا. امام کا مطلب قائد، رہبر، رہنما. اور آج کی زبان میں اگر کہا جائے ایک دم آسانی میں تو پیر. کون؟ پیر. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم پکاریں گے لوگوں کو ان کے قائد، ان کے پیروں کے ساتھ. پتہ چلا کہ پیر ہی ہے جو ہاتھ پکڑ کے لے کے جانے والا ہے. در پاک مصطفیٰ تک بھی وہی لے جائے گا، در پاک مرتضیٰ تک بھی وہی لے جائے گا، در پاک خدا تک بھی وہی لے جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے. کچھ لوگ تو صرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کب مرید ہو کب نہ ہو، کون سا موقع ہو. ایک بڑا سچا واقعہ سنا کے میں آگے بڑھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا. تیار ہو؟ ایک شخص تھا، 60 سال اس کی عمر کے ہو گئے تھے. کتنے؟ یعنی سٹیا گیا تھا، لیکن کوئی اسے پیر ہی نہیں ملا. پیر ہی نہیں ملا. پرابلم کیا؟